ہیں ان سب کو، اور جو ابھی آنے والے ہیں ان سب کو ہم خداوند کے ہاتھوں میں دیں گے، اور ہم جہاں جہاں پر بھی جاتے ہیں ہم اپنے گھروں کو، اپنے گھروں کی ہوا کو، فضا کو، در و دیوار کو، اور اپنے آپ کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک خداوند کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور محنت کرتے ہیں کہ آج کی اس تمام عبادت میں ہر طرح سے ہماری مدد اور رہنمائی کریں۔ خداوند کے پاک روح کو مانگتے ہیں، اور عبادت کے تمام ماحول کو ہم پاک روح کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور ہم اپنی عبادت کا جو پہلا مرحلہ ہے ورشپ کا آغاز کرتے ہیں، اور سنیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ورشپ کے لیے خداوند کے حضور میں اپنے لبوں کو کھولے۔ سنیا۔ سنیا کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بھائی۔ اچھا، جی جی بھائی آگے۔ ایک منٹ بھائی بس۔ پریز دی لارڈ۔ رودالی باس دے، رودالی باس دے، اپنے اسیرانو، اپنے اسیرانو، اپنے اسیرانو، اپنے اسیرانو، رودالی باس دے، رودالی باس دے، رودالی باس دے، رودالی باس دے، مردہ بدن نو زندگی مل جاندی ہے، مردہ بدن نو زندگی مل جاندی ہے، بے بس تے مجبور نو خوشی مل جاندی ہے، بے بس تے مجبور نو خوشی مل جاندی ہے، او ہر گھڑی سو تینو تک دے رہیے، او ہر گھڑی سو تینو تک دے رہیے، او ہر ویلے یسو یسو کہندے رہیے، رودہ لباس دے، رودہ لباس دے، رودہ لباس دے، رودہ لباس دے، لکھ دے میرا نام بھی کتاب حیات وچ، مینوں وی پروست کر ابدی نجات وچ، مینوں وی پروست کر ابدی نجات وچ، او ہر گھڑی یسو تینو تک دے رہیے، او ہر گھڑی یسو یسو کہندے رہیے، رودہ لباس دے، رودہ لباس دے، رودہ لباس دے، رودہ لباس دے، اپنے اسیرانو، اپنے اسیرانو، اپنے اسیرانو، اپنے اسیرانو، رودہ لباس دے، رودہ لباس دے، رودی بارش دے نال پاپ میرے دھو دے، رودی بارش دے نال پاپ میرے دھو دے، رہنمائی کر میری اگے آپ میرے ہو کے، رہنمائی کر
اگے آپ میرے ہو کے لئی جوندے مر دے رہیے ہاں تیرے لئی جوندے مر دے رہیے او ہر ویلے یسو یسو کہندے رہیے روح دا لباس دے روح دا لباس دے روح دا لباس دے روح دا لباس دے اپنے اسیراں نوں اپنے اسیراں نوں اپنے اسیراں نوں اپنے اسیراں نوں روح دا لباس دے روح دا لباس دے Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. سنیے خداوند آپ کو برکت دے. اور اب ہم اپنی ورشپ کا دوسرا جو گیت ہے وہ عروسہ کے ساتھ مل کر گائیں گے. عروسہ کو میری آواز آ رہی ہے؟ Praise the Lord. Praise the Lord. جیون میں یسو تیرا نام جلال پاتا رہے میرے جیون میں یسو تیرا نام جلال پاتا رہے میرا اٹھنا بیٹھنا رے میرا اٹھنا بیٹھنا رے چلنا تجھے بھاتا رہے میرے جیون میں یسو تیرا نام جلال پاتا رہے بے مثال ہے تو میں مثال بنوں تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں بے مثال ہے تو میں مثال بنوں تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں دنیا کا نور ہے یسوع میری راہیں سجاتا رہے میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا رے چلنا تجھے بھاتا رہے میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے میری سوچوں میں تو میرے خوابوں میں تو میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو میری سوچوں میں تو میرے خوابوں میں تو میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو جب بھی تجھے پکاروں تیرا روح مجھ پہ آتا رہے ہلیلویا جب بھی تجھے پکاروں تیرا روح مجھ پہ آتا رہے میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے بھاتا رہے میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے زندگی بھر تیرے گیت گاتا رہوں تو سنتا رہے میں سناتا رہوں زندگی بھر تیرے گیت گاتا رہوں تو سنتا رہے میں سناتا رہوں جب گیت تیرے گاؤں تیرا روح مجھ میں گاتا رہے جب گیت تیرے گاؤں تیرا روح مجھ میں گاتا رہے میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا
चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। गॉड ब्लेस यू अरुषा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और अब पहले एक गीत और लइए या शुरू करिए, 9 बज रहे हैं। हाँ नहीं, मेरे ख्याल शुरू करने हैं बाइबल च पढ़ने। माया को भी वेलकम करते हैं और सिस्टर रविंदर जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आंटी महेंद्र। हाँ जी हाँ जी, प्रेज हाँ लॉर्ड। हाँ जी, कितना वो ठीक है? जी ठीक ठाक, तुसी सुनाओ ठीक हो? अच्छा सॉरी विच थोड़ा जा इंटरप्ट किया। काके कंटिन्यू। जी जी। अच्छा, इससे पहले कि हम कलाम की लिए ब्रदर जावेद को बुलाएं, मैं चाहूंगा कि हम में से कोई कलाम के ब्रदर जावेद के लिए दुआ करें। तो अगर सिस्टर सराफीन मेरी आवाज सुन रही हो तो सिस्टर सराफीन नहीं है। चलें सिस्टर शाहीन से गुजारिश करते हैं कि वो ब्रदर जावेद के लिए और पाक कलाम के लिए आज का जो भी है और हम सब के लिए दुआ करें, एक छोटी सी दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद तेरे बंदा को, खुदावंद यीशु गुरु को खुदावंद तेरे खून में सिखाती हूँ, सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदावंद तेरा बेटा खुदावंद तेरे हाथों में दे देती हूँ। खुदावंद उसकी जुबान का जुम्मा ले। खुदावंद आज जो कुछ तेरा बेटा बोले खुदावंद वो हमारी शफा के लिए हो, खुदावंद हमारी बहाली के लिए, आज़ादी के लिए हो। खुदावंद आज जो कुछ तू खुदावंद हमसे बोलना चाहता है, हमसे कलाम करना चाहता है, अपने बंदे को ले और खुदावंद अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद आज तेरा बंदा जब बोले तो खुदावंद बदरूहें डरती और कांपती हुई यहाँ से निकले, हमारे बदनों के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद अब आप खुदावंद जहाँ जहाँ भी हम कमजोर हैं खुदावंद तू हमें जोर देना खुदावंद। खुदा अब आप खुदावंद तेरा बंदा जब बोले तो खुदावंद वो हमारी शफा के लिए हो। अब आप खुदावंद एक एक के चगेर्द खुदावंद तेरे निगहबान, तेरे पाक फरिश्ते, तेरे जंगजू, तेरे सुरमा फरिश्ते, तेरे जोर आवर फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ खुदावंद, ताकि वो हमारी हिफाजत करें, हमारी निगहबानी करें। जो भी आज कलाम का बीज बोया जाए खुदावंद वो 100 गुना फल लेके आए। हमारे आंखों को, हमारे कानों को खोल, हमारे दिलों को तैयार कर खुदावंद, ताकि आज जो कुछ भी खुदावंद तेरा बंदा बोले खुदावंद खुदा वो हमारे दिलों में जड़ पकड़े और हमारी जिंदगियां तब्दील हों। खुदावंद यीशु तू हमें अपनी मानद बना ले, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब तू आए तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों। एक एक को छू, एक एक को बरकत दे खुदावंद। सबके घरों के चगिर्द खुदावंद तेरे आछी रथों का पहरा लगा देती हूँ खुदावंद। अब आप खुदावंद तेरे फरिश्तों को तैनात कर देती हूँ कि इब्लीस की कोई भी चाल हमारे इस ग्रुप पे, हमारी इस मीटिंग पे चलने ना पाए, यीशु के नाम से। खुदावंद आज बड़े जोर से अपने बेटे को इस्तेमाल करना खुदावंद। आज वो ताया हुआ कलाम तेरे बेटे के मुंह से निकले खुदावंद, अपने सहून से कलाम भेजना खुदावंद यीशु के नाम से। एक एक को छूना और बरकत देना खुदावंद यीशु के नाम से। इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। अब हम ब्रदर जावेद को दावत देते हैं कि आए वो और मीटिंग को अब लीड करें, अपने समय ले। और रीडिंग के लिए हमारे साथ सनिया है और सोनिया का नाम था लेकिन सिस्टर सोनिया नहीं है, तो अगर
ہندی میں سسٹر مایا بائبل ریڈنگ کر دیں تو چلے ٹھیک ہے مایا بھائی. پہلے ہندی میں کروائیں تاکہ نہ پھر اردو میں بعد میں. ٹھیک ہے، بس ہم سسٹر مایا اور سنیا بائبل ریڈنگ. مایا کو آواز آ رہی؟ یہ آج ہم پڑھیں گے رسولوں کے کرتوے، رسولوں دے کرتوے. ہاں بھائی آ رہی ہے آواز. ہاں جی، ایکٹ بک آف ایکٹ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کا چیپٹر 11 پڑھیں گے. ایک سیکنڈ نکالتی ہوں. ہاں بھیا اسٹارٹنگ سے نا. جی جی ہاں. اور پیرسوں اور بھائیوں نے جو یہودیوں میں سے سنا کہ अन्य جاتیوں نے بھی پرمیشور کا وچن مان لیا ہے. اور جب پطرس یروشلم میں آیا تو ختم کیے ہوئے لوگ اس سے واد وواد کرنے لگے. کسی نے ختم لوگوں سے یہاں جا کر ان کے ساتھ کھایا. تب پطرس نے انہیں آرون سے کرم انوسار کہا، سنو. تب پطرس نے انہیں آرون سے کرم انوسار سنایا کہ میں یافا نگر میں پرارتھنا کر رہا تھا اور بے خود ہو کر ایک درشن دیکھا کہ ایک پاتر بڑی چادر کے سامان چاروں کونوں سے لٹکایا ہوا آکاش سے اتر کر میرے پاس آیا. جب میں نے اس پر دھیان دیا تو پرتھوی کے چوپائے اور ون پشو اور روننے والے جنتو اور آکاش کے پکشی دیکھے. اور یہ سب بھی سنے کہ وہ پطرس ایک مار اور تھا. میں نے کہا، نہیں پربھو نہیں، کیونکہ کوئی اپوتر وستو میرے منہ میں کبھی نہیں گئی. اس کے اوپر میں آکاش سے دوسری بار شبد ہوا کہ جو کچھ پرمیشور نے شدھ ٹھہرایا ہے اسے اشدھ مت کہو. 3 بار ایسے ہی ہوا. تب سب کچھ پھر آکاش پر کھینچ لیا گیا اور دیکھو ترنت 3 منوشیہ جو کیسریوں سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر پر جس میں ہم سے آ کھڑے ہوئے. تب آتما نے مجھ سے ان کے ساتھ بے خدشے ہو لینے کو کہا. کل اس کی آواز کٹ ہو گئی ہے مایا کی. اور جو ہندی میں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ دے پھر اردو میں. چیپٹر 11 اعمال کی کتاب چیپٹر 11. ندیم کو بھی ٹھیک ہے. نعیم کو ویلکم کرتے ہیں. ہاں جی. اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا. اور جب پطرس یروشلم میں آیا تو اہل خطان اس سے یہ کہہ کر اعتراض کرنے لگے کہ تو کیوں اہل فل کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا. تب پطرس نے شروع کر کے ترتیب سے انہیں بیان کیا کہ میں یافا کے شہر میں دعا کر رہا تھا اور وجد میں آ کر ایک رویا دیکھی کہ ایک باسن بڑی چادر جیسا جس کے چاروں کونے آسمان سے لٹکتے تھے اتر کر مجھ تک آیا. اس پر میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چوپائے اور
وحشی جانور اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے دیکھے، اور میں نے ایک بڑی آواز بھی سنی جو مجھ سے کہتی تھی، اے پترس، اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر میں نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں گئی۔ تب دوسری بار آسمان سے مجھے آواز آئی کہ جسے خدا نے حرام ٹھہرایا تو اسے حلال ٹھہرایا تو اسے حرام مت کہہ۔ یہ 3 بار ہوا۔ پھر سب کچھ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور دیکھو اسی دم 3 آدمی جو کیسریا سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے، اور روح نے مجھ سے کہا کہ تو بے کھٹ کے ان کے ساتھ چلا جا، اور یہ 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے، اور ہم اس شہر کے گھر میں داخل ہوئے، شخص کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے ہم سے بیان کیا کہ کس طرح اس نے ایک فرشتے کو اپنے گھر میں کھڑے دیکھا، جس نے اس سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج اور یروشلم اور شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے بلوا، وہ تجھ سے وہ باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب میں کلام کرنے لگا تو ان پر روح القدس اسی طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر ہوا تھا۔ تب مجھے خداوند کی یہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس جبکہ خدا نے انہیں بھی ویسی نعمت دی جیسی ہمیں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، تو میں کون ہوں کہ خدا کو روک سکتا؟ وہ یہ سن کر خاموش رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ بلا شک و شبہ خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق عطا کی۔ بس اتنے کافی ہے۔ اوکے، ابھی پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اچھا جس کے پاس اگر اپنی بائبل ہے تو اس کو کھول لیں، اس پہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم ایک ایک ورس پہ غور کر کے آگے چلیں۔ میری آواز آ رہی سب کو؟ اگر آ رہی تو آواز ہاتھ کھڑا کریں، نہیں تو اپنا مائک اپنے دیکھیں کہ آواز صحیح آ رہی۔ جی بھائی آ رہی ہے۔ ویری گڈ سنیا، تھینک یو۔ اچھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسولوں کے اعمال کی کتاب جو ہے یہ ایکچولی ہمیں پہلی کلیسیا، تھینک یو ہاتھ کھڑا کیا جنہوں نے، تو پہلی کلیسیا ہے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کرسچینٹی اس دنیا میں کیسے پھیلی۔ جو پہلی کلیسیا، جو پہلے مسیحی تھے، ان کا ہم ان کی زندگی کے احوال سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسیحیت کا، مسیح یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد مسیحیت کا آغاز اس دنیا میں کیسے ہوا، اور شاگرد کیا کرتے تھے، کہاں کہاں وہ گئے۔ سب کچھ ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی اس کتاب میں، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے میرے 28 چیپٹر ہیں، لیکن جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں، جو کچھ بتایا گیا ہے اس میں، وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، اور ایک ہمیں گائیڈ لائن مل جاتی ہے، ایک روڈ میپ مل گیا ہے اس کتاب کے وسیلے سے۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ اعمال کی کتاب سے ہمیں ایک روڈ میپ مل گیا ہے کہ ہمیں ایک چرچ کو کیسا ہونا چاہیے اور کلیسیا کو کیسے کام کرنا چاہیے۔ تو ہم نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جہاں جہاں بھی خداوند کے لوگ گئے، یسوع کے شاگرد گئے، خدا کے پاک روح کا کام بڑا عجیب طریقے سے ان کے درمیان ہوتا رہا۔ تو آج جو ہمیں جس چیز کی کمی ملتی ہے چرچز میں، وہ خدا کے پاک روح کے کام کی ہے۔ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ موو نہیں کر رہا بہت ساری کلیسیوں میں، جس کی، اور بلکہ خاندانوں میں بھی میں کہوں گا۔ اس لیے ہمیں بہت دفعہ بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب خداوند کا پاک روح کام کرتا ہے تو مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم مشکلات میں سے نکلتے ہیں، ہم سرفراز ہوتے ہیں، ہم سربلند ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو پیسج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ بھی ہم اگر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح نے کس طرح پترس کو گائیڈ کیا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک روح کا جو پوتر آتما کا جو کام ہے وہ بہت ہی واضح طور پر ہمیں پہلے چرچ کی پہلی کلیسیا جو تھی یا پہلا چرچ جو تھا اس میں ہمیں نظر آتا ہے، بار بار پاک روح کا کام نظر آتا ہے۔ تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بھائیوں میں سے پہلی آیت میں لکھا ہے کہ رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کے کلام قبول کیا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ پترس نے جب کرنیلیس کے گھر میں جا کے پریچنگ کی تو کتنے لوگوں نے، اس کی پوری فیملی نے خدا کے کلام کو قبول کیا، اور جو لوگ یہودیہ میں تھے انہوں نے سنا کہ اب تو غیر قوموں میں بھی خدا ان کا کلام کام ہونا شروع ہو گیا اور وہ بھی ریسیو کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب پترس یروشلم میں آیا تو مختون اسے یہ بحث کرنے لگے، یعنی کہ جن کا ختنہ ہوا تھا وہ کرسچن، وہ پہلے یہودی مسیحی جو تھے، یہودی جو تھے مسیحی ہوئے، ان کا یہ خیال تھا کہ مسیحیت جو ہے یا نجات یسوع مسیح کے وسیلے سے جو نجات ہے وہ صرف یہودیوں تک یعنی اس کی حد ہے، یعنی اس سے باہر نہیں ہے، نجات صرف یہودیوں تک ہے یسوع کے وسیلہ سے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پترس نے کرنیلیس کے ساتھ بات چیت کی، ان کے ساتھ کلام کیا، انہوں نے ادھر پاک روح نازل ہوا، تو جب یہودیہ میں جو کرسچن تھے، یہودی جو کرسچن ہوئے تھے، انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے پترس کے ساتھ بحث کی۔ انہوں نے کہا یہ کیا چکر ہے ابھی، یہ نجات تو صرف یہودیوں کے لیے ہے۔ اب بہت سارے کرسچنز ہوتے ہیں ہمارے، مطلب ہم مسیحی ہو جاتے ہیں لیکن کئی دفعہ ہم میچورٹی کے لیول پر نہیں آتے، خدا کے پاک روح کی آواز کو ہم سننے کے عادی نہیں ہوتے۔ تو جس کو کہ پترس نے سنا اور اس نے اسی کی تابع داری میں جا کر غیر قوموں میں منادی کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، جب پترس یروشلم میں آیا تو مختونوں نے، مختون کون تھے؟ جن کا ختنہ ہوا تھا، اور وہ کون تھے؟ یہودی تھے، پہلے یہودی جو کرسچن ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پترس کے ساتھ بحث کی، اس سے یہ بحث کرنے لگے کہ تو نامختونوں کے پاس گیا کیا ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ کھانا کھایا؟ اب دیکھیں کہ جو یہودی ہوتے تھے وہ غیر قوموں کے ساتھ اگر ان کا کرتا یا کپڑا ٹچ ہو جاتا تھا نا کسی غیر قوم والے کے ساتھ، غیر یہودی کے ساتھ، تو وہ کپڑے جو ہے یا تو ان کو جلا دیا کرتے تھے یا ان کی خاص طریقے سے ان کی دھلائی ہوتی تھی، وہ کپڑے اتار کے ان کو صحیح طرح دھونا پڑتا تھا۔ تو اس طرح کی ایک غیر قوم جو تھے، نامختون جو تھے، ان کے ساتھ ان کو مطلب ان سے اتنا دور رہا کرتے تھے یہودی جو تھے یہ اس وقت کے۔ تو یہ سارے یہودی جو پہلی کلیسیا جو تھی یہودیوں میں سے نکلی تھی، پہلا چرچ جو تھا یہ یہودی، تو ان میں سے ابھی وہ باتیں پوری طرح نکلی نہیں تھی، ان کو خدا کے پورے پلان کا، منصوبے کا پوری طرح علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پترس کے ساتھ انہوں نے بحث کی، تکرار کرنے لگے، کبھی یہ کیا چکر ہے، تو یہودی ہو کے غیر قوموں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور تو نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، وہ تو نجس ہیں۔ نجس کہتے ہیں جو گندے، غلیظ یا گھٹیا، اس طرح کے مطلب لفظ یہ مطلب غیر قوموں کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ وہ مطلب اگر کپڑا ٹچ ہو گیا تو کپڑا جلانا پڑتا تھا ان کو، کسی کا جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح اس حد تک کی نفرت اور اس طرح اس حد تک ان سے علیحدہ رہنے کا جو وہاں کے جو ربائی تھے ان کی ایک روایت چلی آ رہی تھی۔ تو جب خود یسوع کے جب یہودیہ کے کرسچنوں نے یہ دیکھا جو کہ یہودی تھے کہ یہ نامختونوں کے ساتھ اس نے بیٹھ کر کھانا کھایا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کے ساتھ بحث کی۔ لیکن پترس نے کیا کیا، اب دیکھیں پترس اگر اس بحث میں پڑا رہتا تو وہ شاید کلیسیا میں بہت زیادہ بگاڑ آ سکتا تھا، لیکن پترس نے ان کے ساتھ بحث نہیں کی بلکہ اس نے ان کو وہ سچ بتایا جو خدا کے روح نے اس کو گائیڈ کیا تھا۔ اب دیکھیں کیا کرتا ہے پترس، چوتھی آیت میں پترس نے شروع سے وہ امر ترتیب وار ان سے بیان کیا۔ اب جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، جو ایسے خدا کے پاک روح نے اس کو گائیڈ کیا تھا، وہ سارا کچھ اس نے ان کو بیان کیا۔ اور اس واقعہ کو ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، پچھلے چیپٹرز میں۔ اب یہ کیا لکھا ہے، پترس ان
کرسچنوں کو, جو یہودی کرسچن تھے, ان کو اپنی جو کنوکشن تھی یا پاک نے اس کے ساتھ کس طرح بات کی وہ ان کو بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں یافا شہر میں دعا کر رہا تھا اور بے خودی کی حالت میں ایک رویا دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی آسمان سے اتر کر مجھ پر آئی. اب دیکھیں کہ کیا کر رہا تھا پترس, دعا کر رہا تھا. اب ہم اپنی دوائیا زندگی جو ہے, اگر خدا کا آسمان ہم نے کھلا ہوا دیکھنا ہے تو ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے؟ دوائیا زندگی ہونی چاہیے. پترس, اگر ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں پچھلے چیپٹرز میں جب ہم نے پڑھا تھا, تو پترس چھت پر چلا گیا اور دعا کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہاں آسمان کھل گیا اور اس نے رویا دیکھی اور بے خودی کا عالم اس پر ہو گیا. یعنی کہ اس کو اس کی یعنی جیسے ایک خواب ہوتا ہے, ایک رویا ہوتی ہے نا. خواب تو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں, رویا جو ہے وہ جاگتے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بے خودی کا عالم ہوتا ہے, اس کو پوری طرح مطلب آپ وہ نہیں کر سکتے, اسیس نہیں کر سکتے, یا سمجھ لے کہ آپ پوری طرح جاگ بھی نہیں رہے ہوتے, پوری طرح سو بھی نہیں رہے ہوتے. تو ایک اس کو کہتے ہیں رویا اس نے دیکھی. تو خواب میں اور رویا میں فرق ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ بے خودی کی حالت اس پر آ گئی, لیکن اس سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا. ایک دعائیا زندگی جو ہے اس کے لیے خدا کا جو آسمان ہے وہ کھل سکتا ہے. بغیر دعا کے ہم خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکتا. ہم کوئی ایسے کوئی غیر قوموں کی طرح دعا نہیں کرتے ہیں, مطلب جو ہوتا ہے نا ایک خاص پیٹرن ہے, جی اتنے بجے یہ اتنے بجے وہ, جیسے لوگ غیر قومیں کرتی ہیں. ہمارا تو خدا کے ساتھ ایسا رشتہ ہونا چاہیے جیسے باپ بیٹے کا ہے. یسوع نے اس کو خدا باپ کو باپ کہہ کر پکارا, اور یہ استحقاق, یہ جو پریولیج جو ہے یہ ہمیں بھی ملا کہ ہم بھی خدا کو, یسوع کے آنے سے پہلے کبھی خدا کو یہودیوں نے باپ نہیں کہا تھا. یاد رکھے, خدا کو باپ کہنے کا جو حق جو دیا خدا یسوع مسیح نے ہمیں دیا. سب سے پہلے کرسچن جو ہے اس کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جن پر خدا کا آسمان کھلتا ہے ان کی دعائیا زندگی ہوتی ہے. پترس نے رویا دیکھی, دعا میں ٹھہرا ہوا تھا, گھٹنوں کے بل ٹھہرا ہوا تھا. ہم ہر جنگ جیت سکتے ہیں. کیسے؟ گھٹنوں کے بل. کوئی اٹیک آئے, کوئی پرابلم آئے, تو سب سے بڑا ہتھیار کرسچنوں کا کیا ہونا چاہیے؟ دعا ہونی چاہیے. ہماری پرارتھنا جو ہے نا وہ ایک بہت ہی زبردست زوردار جو ہے نا ایک ایلیمنٹ ہے, جس کو ہم بہت دفعہ کرسچنز ایون چرچز میں بھی ایک ریچول کے طور پر لے لیا جاتا ہے. لیکن ہماری فیملی لائف, ہماری جو پرسنل لائف ہے, اس میں دعا کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. اگر ہم خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں, اگر خدا کے آسمان کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہماری لائف جو ہے پریئرفل لائف ہونی چاہیے. تو اس کے بغیر ہم خدا کے ساتھ کنیکشن نہیں ہو سکتے, پاک روح کا روح کے ساتھ ملاپ نہیں ہوتا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پترس نے جب دعا کی ہے, آپ علیحدگی میں جائیں, اپنے کوٹری کو جیسے مسیح یسوع نے کہا تھا, اپنے کمرے میں جائیں, علیحدگی میں جا کے پریئر کریں. وہ چھت پہ جا کے پریئر کر رہا تھا. خدا یسوع مسیح پہاڑوں پہ چلا جاتا تھا, علیحدہ بیابان میں جا کر نہیں. تو آپ علیحدگی میں جا کر خدا ان کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے اس کو استوار کریں, خدا سے بات کریں, تو خدا ان کا آسمان جو ہے دعا کرنے والوں کے لیے کھل جاتا ہے. اور ہر جنگ جو ہے ہم پریئر سے جیت سکتے ہیں. تو پریئر لائف جو ہے وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے کرسچنوں کی. اور ہماری بہت دفعہ جو ڈیفیٹ ہوتی ہے, جو ہم شکست خوردہ زندگیاں گزارتے ہیں, مطلب شکست خوردہ سمجھتے ہیں کہ مطلب جدھر کو ہوائی ادھر کوئی لے اڑے, جیسے بھوسا ہوتا ہے, جیسے اس کو توڑی جنوں کہتے ہیں پنجابی چ. تو کیونکہ ہم وہ جدھر کے حالات کی ہوا چلتی ہے ادھر کو ہم مطلب اڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک شکست خوردہ زندگی ہوتی ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہم فتح یاب زندگی گزاریں. ہماری زندگی جو ہوتی ہے ہونی چاہیے, ایک کرسچن لائف کیا ہونی چاہیے؟ اوور کمنگ لائف. اوور کمنگ کیا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے, یسوع نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم
سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور شیطان کی ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ. تو جب تک ہم غالب نہیں آتے، جب تک ہماری دعائیہ زندگی نہیں ہے، ہم ابلیس کے ایک تو حربوں کو نہیں سمجھ سکیں گے، ہماری زبان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوگا. آپ یاد رکھیں کہ مطلب یہ جو زبان ہوتی ہے سارے معاملات کی جڑ جو ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ یہ کیا آگ ہے، یہ ایک چھوٹا سا عضو ہے لیکن پورے جنگل کو یہ آگ لگا دیتی ہے. تو اس لیے اگر ہم کوئی ہمارے خلاف بول رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، تو جب تک ہم آواز اس کو اسی ٹون میں جواب نہیں دیں گے، ہمارا جسم جو ہے اس کی ہماری تسلی نہیں ہوتی. لیکن اسی سے ساری پرابلمز اکٹھی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعائیہ زندگی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ابلیس کے حربوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نا گڑبڑ کر رہا ہے ادھر سے. تو پھر ہم اپنی جو ہے اپنی زبان کو، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو لیکن ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ پطرس نے کیا کیا کہ وہ دعا کر رہا تھا جب اس پر خداوند کا کلام آسمان کھل گیا. تو آپ آسمان کو کھلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی دعائیہ زندگی کو ہمیں کیا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر ہم ساری جنگیں جیت سکتے ہیں. تو اور لکھا کہ ہماری جو جنگ ہے وہ گوشت اور خون سے نہیں ہے، بلکہ شیطان کی اس فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں پر رہتی ہے. تو ہماری جو جنگ ہے وہ کیا ہے، وہ آتمک جنگ ہے، یعنی شریرک نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے جسم کی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ہے کہ ہم دعا کے وسیلہ سے خداوند کے پاک روح کی قدرت سے سارے ابلیس کے سارے حملوں پر غالب آ سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پطرس جو تھا اس کی دعائیہ زندگی تھی، اس لیے اس کے لیے آسمان جو تھا وہ کھل گیا. وہ کیا لکھا ہے کہ وہ دعا میں یافا شہر میں دعا کر رہا تھا اور بے خودی کی حالت میں ایک رویا دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی آسمان سے اتر کر مجھ پر آئی. اس پر جب میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چھپائے اور جنگلی جانور اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے دیکھے، اور یہ آواز بھی سنی کہ اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا. اب دیکھیں خدا کی آواز سنی. خدا کی آواز کو سننے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری دعائیہ زندگی ہونی چاہیے، پریئرفل لائف ہونی چاہیے. تو اس نے رویا دیکھی اور اس نے خدا کی آواز کو سنا. تو ضروری نہیں، کئی دفعہ مطلب اب دیکھتے اس کا ریاکشن ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس جو تھا وہ بہت کٹر قسم کا یہودی تھا، نہیں تو خدا اس کو جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. آگے پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ ایک چادر اتری ہے، اس میں کیڑے مکوڑے ہیں، جنگلی جانور ہیں، انکلین یعنی کہ جن کو ناپاک جانور کہا جاتا ہے، وہ اس پہ دیکھیں. تو وہ آواز اس نے سنی. آواز اس کو کیا کہتے ہیں، آسمان سے ایک آواز آئی اور یہ آواز بھی سنی کہ اے پطرس ذبح کر، اٹھ ذبح کر اور کھا، یعنی کہ ان کو کاٹ اور ان کو کھا. اب وہ غیر انکلین اینیمل تھے، یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناپاک اینیمل، ناپاک جانور تھے جو. تو ان کو پطرس کو آواز آ رہی کہ ان کو کاٹ کر کھا. تو پطرس کیا کہہ رہا، لیکن میں نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں گئی. تو پطرس نے اس کو ایک دم اس کا آواز کو کیا کہا کہ میں نہیں ایسا کہا. پطرس کا آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیریکٹر بھی ایسا ہی تھا کہ وہ اس نے ایک دم جواب دیتا تھا، رسپانس کرتا تھا. تو اس کا ہم پیچھے سارا اس کا کیریکٹر پڑھے تو، لیکن ادھر اس نے اپنے آپ کو ہمبل کیا اور خداوند کی آواز، اگرچہ اس نے کہا کہ میں نے وہ نہیں، خداوند ہرگز نہیں، میں نے کوئی حرام چیز. لیکن خداوند اس کے ساتھ ایک استعارہ میں ایک بات، صرف جانوروں کی بات نہیں کر رہا تھا. خداوند اس کو اس سے آگے کی بات کر رہا تھا کہ غیر قوموں میں جا کر، جن کو ان کلین یا ناپاک کہا جاتا ہے، ان میں جا کر منادی کر. تو اس وقت اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اچھا اس نے جواب میں، اچھا 9ویں آیت میں لکھا ہے اس کے جواب میں دوسری بار آسمان سے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ. 3 بار ایسا ہی ہوا. پھر وہ سب چیزیں آسمان کی طرف کھینچ لی گئی.
اور دیکھو اسی دم 3 آدمی جو کیسریا سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے. 3 بار اس کو یہ آواز آئی کہ پترس اٹھ، ذبح کر اور کھا. اور تو تیسری 3 بار آواز آنے کے بعد وہ جو چادر تھی جس میں انکلین اینیمل تھے وہ اوپر اٹھا لی گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ رویا اس نے دیکھی تو 3 آدمی دروازے پر کھڑے تھے جو کہ اس کو لینے کے لیے آئے تھے پترس کو. اب یہ ہے کہ 3 کا جو عدد ہے، 3 آپ کو پتا ہے کہ تثلیث خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، خدا کا عدد. اس کو نہیں ہمیں زیادہ کریکٹ کر سکتی. نہیں 3 عدد کی مطلب کسی کو یاد ہے تو بتا سکتا ہے. تو بائبل میں جو نیومیریکل ویلیوز ہیں یا جو اعداد ہیں نا، ان کے بھی ایک خاص ایک اس پہ ایک سٹڈی ہے، اس پہ ایک اس کا مقصد ہے. جیسے 7 کے معنی کیا ہوتے ہیں، 6 آدمی کا عدد ہے، 7 کاملیت کا عدد ہے، اور اس طرح 3 جو ہے وہ خدا کا عدد اس کو کہا جاتا ہے. تو 3 آدمی اس کو ملے اور 3 دفعہ ہی اس کو آواز آئی، ٹھیک ہے نا. تو پترس نے 3 دفعہ آواز سنی کہ اٹھ اور ذبح کر کھا. لیکن وہ ابھی تک اس رویا کو پوری طرح میرا خیال ہے کہ سمجھ نہیں سکا تھا. یہ جانوروں کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ ان کلین اور کلین کی بات ہو رہی تھی، یعنی کہ پاک، اشب اور شب اینیملز، یعنی پاک اور ناپاک اینیمل، جانور جو ان کو کہا جاتا ہے. تو وہ پاکیزگی اور ناپاکی کی بات، یہودی اپنے آپ کو پاک سمجھتے تھے اور غیر قوموں کو ناپاک سمجھتے تھے. لیکن خداوند کے کلام نے، کیونکہ پوری دنیا میں یسوع نے کہا تھا کہ انجیل کی منادی ہوگی، جو ایمان لائے گا، بپتسمہ لے گا، نجات پائے گا. تو یہودی جو ابھی تک وہ اس میں تھے، جو پہلے شریعت تھے، کہ شاید یہ صرف یہودیوں تک ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ خدا کا کلام اب پوری دنیا میں پھیل رہا تھا. تو اس کی ایک کڑی یہ ہے کہ پترس نے اس رویا کو دیکھا، اس کے فوراً بعد ہی اس نے دیکھا کہ 3 آدمی کھڑے ہیں، جو 3 دفعہ اس نے آواز سنی اور 3 آدمی اس کا انتظار کر رہے. تو روح نے مجھ سے کہا کہ تو بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا جا، اور 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے. اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتہ کو اپنے گھر میں کھڑا ہوا دیکھا، جس نے مجھ سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج کر یا شمعون کو بلوا لے جو پترس کہلاتا ہے. تو شمعون اور پترس جو ہے، شمعون کا مطلب میرا خیال ہے کہ ہوتا ہے ہیئرنگ، سننے والا یا سننا. تو پترس کا مطلب ہوتا ہے، مسیح یسوع نے شمعون کو ایک ٹائٹل دیا تھا جس کا اس کو نام دیا تھا پترس. تو پترس کہلائے گا. نہیں تو پترس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹا پتھر. تو آپ کو پتا ہے کہ جب پترس نے پہلی دفعہ کلام کیا تھا تو 5000 لوگ جو تھے وہ مسیحی ہو گئے تھے. کہ وہ اس لیے پترس کا جو ٹائٹل تھا اس کے اکارڈنگلی اس نے مطلب قسم کا نئی کلیسیا کی ایک چرچ کی بنیاد رکھی تھی. اس کی پہلی سپیچ سے جو چرچ جو تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا. تو ایک ہی دن میں، ایک ہی خطبے میں 5000 لوگ کرسچن ہو گئے تھے. تو اس کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتہ کو اپنے گھر میں کھڑے دیکھا. اب یہ جو وہ کرنیلیس ہے، یہ بات اس کی بات کر رہا ہے کہ کھڑے ہوئے دیکھا، جس نے مجھ سے کہا تھا کہ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوا لے جو پترس کہلاتا ہے. وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا. تو پترس نے اس کو کیا باتیں کی تھی جس سے اس کا یعنی مسیح یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. تو یہ وہ باتیں تھیں جس سے آپ خود بھی بچیں گے اور اپنے پورے خاندان کو بھی بچا لیں گے. تو وہ کیسے بچے گا، یہ خدا کا کام ہے. لیکن آپ اپنی وفاداری سے اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے آپ پریئر کریں، دعا کریں اور اپنی یسوع کو اپنے زندگی میں کام کرنے دیں. باقی کام خداوند اپنے وقت پر خود کرے گا. اور وہ اگر کوئی نہیں بھی ہے، آپ کی فیملی میں سے کوئی خدا کے قریب نہیں ہے،
تو میں آپ کو یقین سے بائبل کے مطابق یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، تو وہ یہ بائبل کا خداوند کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں جاتا، اور جو کام اس نے کرنا ہوتا ہے کر لے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم دعائیں ہم کرتے ہیں، ان کا فروٹ جو ہوتا ہے اور ان کی جو ان کا اثر جو ہوتا ہے وہ شاید ہم اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکیں، وہ بعد میں اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم ایک دن پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ خدا نے ابراہیم سے کلام کیا کہ میں تیری نسلوں کو برکت دوں گا۔ اب ابراہیم نے تو وہ سارا کچھ نہیں دیکھا، تو اس نے تو ایک بیٹا دیکھا، اسحاق کو دیکھا، لیکن خدا نے اس کے ساتھ کہا تھا کہ تیرے سے جتھے پیدا ہوں گے۔ تو خدا کے کلام جو ہے وہ شاید جو آپ نے دعائیں کی ہیں، خدا نے جو آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں شاید پورے نہ ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اپنی آنکھوں سے ان کو نہ دیکھ سکیں، لیکن اگر خدا نے کلام کیا تو وہ ضرور اس کو پورا کرے گا۔ وہ آپ کے خاندان اور آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کے ہسبینڈ کو، سب کو ان کے کہے ہوئے انوسار اور ان کو گھٹنوں کے بل لے کر آئے گا، اور وہ اس کو اپنا مکتی داتا قبول کریں گے، کیونکہ آپ نے جو ان کے لیے دعائیں کی ہیں، انٹرسیڈ کیا ہے، اور آپ خدا جو ہے لکھا ہے کہ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، اور خدا وعدوں کا خدا ہے۔ تو اس لیے پترس نے کہا کہ وہ تجھ سے ایسی باتیں اس نے کہا کہ وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ ایک غیر قوم کا سارا گھرانہ نجات پایا پترس کے کلام کرنے کی وجہ سے، اور انہوں نے یسوع کو قبول کیا۔ تو اس کے بعد 16ویں آیت میں لکھا ہے، وہ مجھے 15ویں آیت میں، جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اب ادھر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پترس ادھر کیا واقعہ ہوا ہے، وہی واقعہ ہوا ہے جو پینتیکوسٹ والے دن شاگردوں کے ساتھ ہوا تھا، کہ وہ غیر زبانوں میں پاک روح کا ان کو بپتسمہ ہوا، غیر زبانیں بولنے لگ گئے۔ تو میں مطلب جب اعمال کی کلیسیا کو ہم پڑھتے ہیں تو بار بار، کل ہم پچھلی دفعہ ہم غیر زبانوں کی بات کر رہے تھے، تو ادھر بھی غیر زبانیں، جیسے ہی پترس نے کلام کیا تو کیا ہوا کہ ان کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا، اور اس کا نشان کیا تھا؟ نشان کیا ہوا؟ غیر زبانیں۔ کیوں؟ آپ دھیان سے اس کو پڑھیں کہ کیا ہوا تھا ادھر۔ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ اس پر تو ان پر کیسے شروع میں نازل ہوا تھا کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگ گئے تھے، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر زبان جو تھی وہ ایک نشان تھا پاک روح کے بپتسمے کا، روح القدس سے بپتسمہ پانے کا ایک نشان جو تھا وہ غیر زبانیں تھی۔ بس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا؟ تو پترس نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں؟ اگر خدا نے یہ ارادہ کر لیا کہ غیر قوموں کو بھی وہی برکت دے، غیر قوموں کو بھی وہی بخشش دے، تو میں کون ہوتا ہوں جو خدا کو روک سکوں؟ اور یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ تو دیکھیں اب بات سنیں، پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے تکرار کی اور انہوں نے بحث کی۔ آخری 18ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے وہ چپ رہے۔ ادھر ذرا دوبارہ سے اس کو پڑھے، کیا لکھا ہے پہلی آیت میں؟ کیا لکھا ہے 11ویں چیپٹر کی؟ اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا ان کا کلام قبول کیا ہے۔ جب پترس یروشلم میں آیا تو مختون اس سے یہ بحث کرنے لگے کہ تو نامختونوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔
ادھر پہلی آیت میں وہ بحث کر رہے ہیں، تو 18ویں آیت میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ پہلی آیت میں بحث کی انہوں نے پطرس کے ساتھ، دوسری 18ویں آیت میں انہوں نے کیا کیا؟ وہ چپ رہے۔ اب بات سنیں، کئی دفعہ چپ رہنے میں بہتری ہوتی ہے۔ جو خاموشی ہوتی ہے بہت ساری باتوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے، بہت ساری باتوں کا جواب بھی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس نے میرے ساتھ یہ بات کیا تو اب یہ بات کر کے جائے کدھر، اب میں نہیں چھوڑوں گی، میں اس سے جس نے جیسا اس نے مجھے کہا میں نے بھی اس کو ویسے ہی جواب دینا۔ آپ مطلب فیملیوں میں دیکھ لیں، ہسبینڈ وائف میں ایک بہت زیادہ تکرار یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر بیوی نے کچھ بول دیا ہے تو جب تک ہسبینڈ نے اس کو ویسے ہی جواب نہیں دیا تو اس کے اندر کی تسلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب بیوی نے ہسبینڈ نے کچھ بول دیا تو بیوی نے جب تک اس کو ویسے ہی جواب نہیں دے دیا، اس کے اندر کا جو انسان ہے جو اس کا جو وہ اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ تو لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے کیا کیا؟ چپ رہے۔ پہلے بحث کی انہوں نے، تو دوسری دفعہ کیا ہوا؟ جب ان کو ایکسپلین کیا گیا تو وہ کیا کیا؟ چپ کر گئے۔ اور بحث اگر بحث برائے بحث ہوتی، وہ نہیں تو نے کیوں جا کے ان کے ساتھ منادی کی، تو نے کیوں غیر قوموں کے ساتھ، تو ان کلین ہو گیا۔ مطلب اگر بحث برائے بحث ہی کرنی ہوتی تو شاید کلیسیا اسی وقت تتر بتر ہو جاتی یا خدا کام ختم ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے بات میں کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ خاموشی جو ہوتی ہے بہت ساری باتوں کا جواب ہوتی ہے، اور وہ کیا تھے؟ چپ رہے، اور انہوں نے بات آگے بحث برائے بحث نہیں کی۔ آپ کو شاید یاد ہو اگر کسی کو تو خدا یسوع مسیح نے کچھ اسی طرح کیا تھا۔ وہ جب پینتس پلاتس کی عدالت میں تھا تو جیزس نے کہا، کسی کو یاد ہو تو نکال سکتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ اچھا، متی کی انجیل 26واں باب اور اس کی 63 ورس، کوئی نکال کے پڑھ سکتا ہے اس کو؟ متی 26 ورس 63۔ کسی کو میری آواز آ رہی تو پڑھ دے اگر کسی نے نکال لیا۔ بھائی میں پڑھ دیتی ہوں، 1 منٹ۔ نہیں 62 سے پڑھ دو۔ متی بھائی باپ کون سا پلیز بتا دیں گے سر؟ متی چیپٹر 26 اوکے، تھینک یو بھائی۔ ورس 62۔ جی بھائی، کیا تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ یہ کیا ہے جس کی تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں؟ مگر یہ خاموش رہا۔ تب کاہن اعظم نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو المسیح ہے، خدا کا بیٹا، تو ہمیں بتا دے۔ یسوع نے اس سے کہا، اتنے کافی ہے۔ اچھا، جہاں خاموش رہنا تھا وہاں مسیح یسوع خاموش رہے، اور جہاں بات کرنی چاہیے تھی وہاں اس نے بات کی۔ تو کئی جگہ پہ خاموشی جو ہوتی ہے وہی بہتر جواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو خدا ان کے بات اتنا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں پہ خاموش رہنا چاہیے، اگر کوئی بحث تکرار صرف بحث برائے بحث کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہاں پہ کئی دفعہ صرف خاموشی ہی بہتر جواب ہوتا ہے۔ تو جس کا ہمیں پڑھا کہ پہلے وہ بحث کر رہے تھے، لیکن جب پطرس نے ان کو ایکسپلین کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے
وہ خاموش رہے، اور پھر انہوں نے خدا کی تمجید کی اور بے شک کہا کہ بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ تو خداوند کا کلام جو ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہودیوں کے وسیلہ سے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ جو پہلے جو مسیحی تھے وہ کیا تھے؟ یہودی تھے۔ یہ ساری کتابیں جو بائبل جو ہے، یہ بائبل جو ہے یہ ساری یہودیوں کی لکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بائبل جو ہے آج خدا کا کلام اگر ہمارے ہاتھوں میں ہے تو یہودیوں کی وجہ سے خدا نے یہودی قوم کو برکت دی ہے۔ لکھا ہے کہ جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ تو جو اتنی وزڈم، خدا کے کلام کی جو وزڈم ہے وہ ہمیں یہودی قوم کے وسیلے سے ملی ہے، کیونکہ خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وہ خدا کی چنی ہوئی قوم۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان شاگردوں نے بھی جو پہلی کلیسیا کے لوگ تھے انہوں نے بحث برائے بحث نہیں کی، اور پترس نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو ایکسپلین کیا کہ کیوں وہ غیر قوموں میں گیا، اور کیونکہ پاک روح کا کام تھا وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکے یا اس کی مخالفت زیادہ دیر تک نہیں کر سکے۔ تو چلیں ابھی ہم میرے خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے، تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ اس چیپٹر کو اگلا پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ ہاں بھی نہیں؟ میری آواز آ رہی ہے لوگ؟ Anybody can hear me? جی بھائی جی صرف سنیا کو آواز آ رہا ہے۔ سن رہے ہم بھی سن رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے صرف سنیا کو آواز آ رہی ہے میری۔ اچھا چلیں، بہرحال آج کی کلام خدا ان کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں چند منٹ کے لیے، تو پھر اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ کنزا کو ویلکم کرتے ہیں۔ کنزا کو ہیلو نہیں بولا۔ کنزا ٹھیک ہو آپ؟ پریز دی لارڈ، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ Oh, praise God. Thank you. God bless you. چلے پھر ہم اب لاسٹ پریئر کرتے ہیں، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو اگر کسی نے بعد میں بات کرنی ہو تو کر لیں، لیکن کیونکہ ابھی تک کوئی سوال نہیں آیا تو اس لیے لیٹس کلوز۔ ہاں صبا، تیرا کوئی سوال ہے؟ Okay, let's pray. Hallelujah, Jesus. Praise you, God. Praise you, Lord. خدا ان قوموں کے خدا ہم تو کہ رب تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے۔ تو اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اب آپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا، اس کلام پر تیری مہر ہو، انہوں نے سنا ان زندگیوں میں کام کرا ہے خدا، اور ہمیں ایک درجہ اور خدا اپنے میں بڑھنے کا فضل بخشا خدا، تاکہ تیری آواز کو سنے اور خدا تجھے فالو کر سکے۔ باپ آسمانی تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے، باپ ان زندگیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس گروپ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ وہ مدد کر، اور خدا جب تک تیرا بیٹا یسوع نہیں آ جاتا ہماری مدد کرتا رہے، ہمارے ساتھ چلا ہے خدا، اور ہمیں تیار کرتا کہ تیرے آنے تک ہم بالکل تیار ہوں خدا۔ جب نرسنگا پھونکا جائے تو باپ ہم آسمانوں پر تیرا استقبال کر سکے۔ ہماری ساری کمزوریوں میں خدا ہمارے ساتھ ہو، ان خاندانوں کو برکت دے خدا، ایک ایک کے لیے تیری برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ بلیس دیم او گاڈ ان دی نیم آف جیسس، یسوع کے نام کی خاطر تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف ہو۔ دوبارہ بھی ملنے کا فضل بخش خدا، اور اپنے کلام کے مکاشفت ہم پر واضح کرتا رہے۔ یسوع کے بزرگ اور جلالی نام کی خاطر اس دعا کو مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔
ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ